This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقاعدہ ایک آیت مبارکہ کو لے کر اور اس کے تحت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہونے والے احکامات اور دیگر فضائل یا اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جو ان کی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے، آج انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، مشہور زمانہ آیت، قرآن پاک میں ایسی مشہور یہ آیت مبارکہ ہے، قرآن کا حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، عام آدمی جس کو قرآن پاک کی کچھ ہی صورتیں اگرچہ یاد ہیں مگر اس کی زبان پر یہ آیت مبارکہ ضرور آتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو تقریباً ہر مساجد کے اندر دعاؤں کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ میری مراد آیت درود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود شریف پیش کی دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم دینے سے پہلے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود خوب سلام پیش کرو۔ کتنے خوبصورت یہ کلمات ہیں اور یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دینے سے پہلے اللہ نے اپنے بارے میں اور اپنے معصوم فرشتوں کے بارے میں بیان فرما دیا۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود خوب سلام بھیجو۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، یاد رکھیں ناظرین، الصلاۃ اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے۔ حی علی الصلاۃ ہم سنتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، وہاں بھی الصلاۃ ہے، اور یہ درود کے معنوں میں بھی اور استغفار کے معنوں میں بھی، دعا بھی اس کا معنی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے، اس درود کا کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی جدا ہیں۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا معنی جدا ہیں، اور ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا اس کے معنی اور مطالب وہ جدا ہیں۔ اللہ کریم درود کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے، اس سے مراد اللہ اپنی رحمت خاصہ کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فرماتا ہے، یعنی اس سے مراد رحمت ہے۔ اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، اس سے مراد استغفار کرنا ہے، یعنی ایک طرح کا دعا مطلب ہے۔ اور مومنین جو درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا،
اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو تم بھی درود، تم بھی خوب خوب ان پر سلام بھیجو۔ دوسرا یہاں پہ یہ بھی ایک پیارا نقطہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو یہ شرف ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ فرشتوں ان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان مردود لعین جس نے سجدہ نہ کیا اور انکار کر دیا اور تکبر اختیار کر لیا، اس کو اس بارگاہ سے نکال دیا گیا، وہ مردود ٹھہرا، بارگاہ سے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں صرف حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں تم سجدہ کرو، اور سجدہ کروا کر انہیں شرف عطا فرمایا گیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف کیسا بخشا جا رہا ہے؟ صرف فرشتوں کو نہیں کہا جا رہا ہے فرشتوں تم درود بھیجو اور ایمان والو تم بھی درود بھیجو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر آگے حکم ہے اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود، خوب ان پر سلام بھیجو۔ درود پاک یہ ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اکابرین علماء کی طرف سے اور آج تک بھی درود کے موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، درود کے موضوعات پر فضائل در فضائل لکھے جا رہے ہیں، لیکن اتنے فضائل ہیں کہ گویا کہ ان کا احاطہ وہ ممکن نہیں ہے، ان کا احاطہ وہ بہت مشکل ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک سے متعلق بہت سی فضائل کو بیان کیا، فضیلتوں کو بیان کیا کہ جس میں درود پڑھنے والے کو کیا انعامات ملتے ہیں، درود پڑھنے والے کو کیا اکرام ملتے ہیں، ان چیزوں کا بیان رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا چہرہ مبارک وہ اس کی بشاشت نمایاں تھی، یعنی چہرہ گویا کہ کھلا کھلا مسکرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام وہ حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر سلام بھیجے میں 10 بار اسے سلام بھیجوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں پر درود بھیجتا ہے، اور درود کا مطلب یعنی ان پر رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی درود پاک کے حوالے سے بھی، تو دوسری آیت مبارکہ ایک اور ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ عرض کی گئی بارگاہ رسالہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک کی جو یہ نعمت ہے، درود پاک کا جو ذکر ہے قرآن میں، یہ تو آپ کی ذات کے لیے ہے، اس سے ایمان والوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، ایمان والوں کی افادیت اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ رب ہے جو تم پر بھی درود بھیجتا اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے ظلمات اندھیرے کے راستوں سے نور کی طرف تمہیں نکالا جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ رب مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے، وہ رب مومنوں پر رحمتیں فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی درود سے مراد جو اللہ درود بھیجتا ہے لوگوں پر، اور جو فرشتے درود بھیجتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے سے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور فرشتوں کے درود سے مراد یہ کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں۔ أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو،
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دعائیں کرنا, آپ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے دعائیں کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگنا کہ اللہ ان پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے. ناظرین, اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا. وہ رب ہی اپنے اس لشکر کو جانتا ہے. ان کی کتنی تعداد ہے, کتنے فرشتوں کی, اس بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل کو بیان کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلقاً یہ فرمایا تمام فرشتے ان کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں, بارگاہ رسالت میں سلامی کے لیے آتے ہیں, سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں.
مگر دوبارہ پھر کسی کو موقع نہیں ملتا جو ایک مرتبہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضری دے دیتا ہے۔ یہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کے بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ روزہ انور پر درود پاک کا ایسی رونق ہوتی ہے کہ فرشتے وہاں بار بار آ کر فرشتوں کی قطاریں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی تعداد ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ 70,000 صبح درود بھیجتے ہیں اور 70,000 شام کو آنے والے فرشتے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پیش کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یا ہم جو کچھ زمین میں بوئیں گے وہی آگے جا کر گویا کہ ہم کاٹیں گے، جو ہم اپنے اعمال کریں گے اس کے مطابق ہی آگے جا کر اس پر ثواب ملے گا، یا گناہ گار ہونے کی صورت پر اس کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرب مصطفیٰ اسے مل جائے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ ناظرین، درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں۔ احادیث طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی برکات اس میں بیان کی گئی کہ پوری کتب اس سے مالا مال ہے۔ چند احادیث کے خلاصہ اور مضامین کیا درود پاک کے حوالے سے ہیں، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی، فرشتے اور رسول اللہ خود اپنے اس امتی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر درود بھیجتا ہے یعنی رحمت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ ہے۔ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں کیونکہ فرشتے جبریل امین کو بھی سن رہے ہیں، فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والی حاضریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس اعتبار سے ان کا بھی درود بھیجنا وہ رحمت الہی کی دعا کرنا ہے، اور مومن کا اپنا درود بھیجنا یہ اس کے لیے ذخیرہ ہے، قبر و آخرت کے لیے بہت بڑے اس کے انعام ہیں۔ درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ درود کے بھیجنے والے کے لیے خود درود بھی استغفار کرتا ہے، یعنی درود پاک بھی گویا کہ اللہ کی رحمت کا بندوں کے حوالے سے سوال کرتا ہے۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہے، اور جو اپنے وظائف کا تمام وقت بھی درود میں صرف کر دیتا ہے۔ یعنی کتنے وظائف ہیں، بعض کو بہت شوق ہوتا ہے وظیفے ہی پڑھتے ہیں، وظیفے ہی سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے، لیکن درود پاک کو اگر عمل بنا لیں گے تو انشاءاللہ ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ان کے دکھ درد بھی دور ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا، درود پڑھنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے اللہ جگہ عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی سے امن مل جاتا ہے، یعنی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ میزان میں نیکیوں کا پلڑا درود والے کا بھاری ہوگا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہے گا، جنت میں کثیر بیویاں حوریں اسے ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے والے کو 20 غزوات میں شرکت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، درود پاک کے ورث سے مال میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کے ورث سے غربت دور ہوتی ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے خیر کے مقام کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قریب ہوگا، حضور کا قرب لینے والا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو خوش نصیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور حضور کا ہمیں امتی بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے جب ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے سے متعلق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی ایک تمنا کا اظہار کرتے کہ کاش میں ان کا امتی ہوتا، لیکن ہمیں اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ تو یہ جو احسان ہے اتنا، اب اس احسان کا بدل کیسے؟ کوئی بدل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان پر درود بھیج، ہماری اس دعا اور سفارش سے ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے تو پہلے ہی درجات بہت افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ہم ناقص ہیں، ناقص افراد کی سفارش سے کسی اعلیٰ کا منصب اونچا ہو جانا یہ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارا شمار ان میں ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالی ہمیں گھروں کے اندر سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے، چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں، مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں، اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب، وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔
हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, नाज़रीन याद रखें, जहां दुरूद पाक पढ़ने के इतने फ़ज़ाइल हैं, दुरूद ना पढ़ने की वईदें भी मौजूद है। जी हाँ, जो शख्स दुरूद नहीं पढ़ता उसकी वईदें भी मौजूद हैं। अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, बखील वो शख्स है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा। एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना करें और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ें, तो फरमाया क़यामत के दिन उनकी वो मजलिस उनके लिए बाइसे नदामत होगी, यानी उनको बहुत परेशानी इससे होगी, निदामत होगी। आगे फरमाया, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें आज़ाब देगा और चाहे तो उन्हें मुआफ़ फरमाएगा। नाज़रीन, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद पाक को ज़बान पे लाना चाहिए, दुरूद पढ़ना चाहिए और मजलिस में एक बार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ना ये वाजिब है, जिसका अमर हुक्म ये बड़े लुज़ूम के साथ बयान किया गया है। अलबत्ता बार बार नाम की तकरार होती है तो मुस्तहब अमल है। हम बार बार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लें। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े हैं कि जिनमें दुरूद पढ़ने की भी ममानत है। मसलन अरबी में खुतबा जुम्मतुल मुबारक का हो रहा है तो अब खामोशी के साथ खुतबे को समाअत करना है, अब ज़बान से दुरूद पाक को नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से और भी बाज़ मौक़े को बयान किया गया, चलते हुए, वरना चलते हुए, फिरते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, ये सब दुरूद के वजीफ़े जारी रखें, इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात नसीब होगी। हाँ, आपका गुज़र अगर ऐसी कोई नजिस और नापाक जगह से हो रहा है तो उतनी देर के लिए दुरूद पढ़ने को मौकूफ़ कर दें। यह दुरूद पाक का अदब बयान किया गया है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इबादात के लिए बहुत से वक्त मुतय्यन किए। रमज़ान के रोज़े हैं तो रमज़ान का महीना मुतय्यन किया है, नमाज पढ़नी है तो नमाज का वक्त मुतय्यन किया गया है कि नमाज किस वक्त हम पढ़ेंगे, मुतय्यन वक्त में है। हज है, मुतय्यन वक्त में उसको बयान किया गया। ज़कात है तो उसका भी एक मुतय्यन वक्त है कि आदमी का टाइम पीरियड जब साल का होता है तो उसको ज़कात की अदायगी करने का हुक्म है। लेकिन दुरूद ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा है जिसमें कोई कैद नहीं है, ये मुतलक बयान किया गया है। जब चाहो दुरूद भेजो, जब चाहो दुरूद पढ़ो, अपनी सहूलियात के साथ भी दुरूद पढ़ो। ऐसा ना हो कि हम दुरूद से गफलत के शिकार हो जाएं। हमें तो कोशिश करनी चाहिए अपने घरों में भी दुरूद पाक की महफिल का एहतमाम करें, फिर देखें इसकी बरक़ात कितनी मिलती है। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंग दस्त हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तंगदस्ती को दूर करने का जो वजीफ़ा इरशाद फरमाया, जब अपने घर जाओ तो सलाम करो, अहले खाना को सलाम करो, और फिर फरमाया फिर उसके बाद
ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، فرمایا اس کے بعد میری ذات پر درود بھیجو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے اور اس نے اس عمل کو کیا، کتنی بڑی سعادتیں انہیں ملی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، پہلے خود کھانے پر مجبور تھا، آج پڑوسیوں کو تقسیم کرنے پر مجبور ہوں، یعنی اتنا مال ہے، کہاں سنبھالوں، کہاں رکھوں، میں ان کو پڑوسیوں میں، مسافروں میں، آنے والے لوگوں کے اندر اس مال کو بھی خرچ کرتا ہوں۔ ناظرین، درود کون سا پڑھنا چاہیے اور کون سے درود پاک پڑھنے افضل ہیں؟ جی ہاں، نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اس کو کہا گیا کہ جو سب سے فضیلت والی عبادت ہے اس کے اندر جو درود پڑھا جا رہا ہے وہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی کا بھی ورد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر جو احادیث میں، روایات میں درود پاک کے کلمات ہیں، آپ ان کو پڑھتے رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ علماء نے بھی کئی کتابیں اس پر درج کی، بڑے خوبصورت انداز میں درود پاک کے کلمات کو بیان کیا گیا۔ آپ قصیدہ بردہ سنتے ہیں، یہ بھی سارا درود ہے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے اللہ اپنے محبوب پر ہمیشہ 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 اپنے محبوب پر تو درود بھیج۔ وہ محبوب تیرا جو اس پوری کائنات میں، اس مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ درجے والا ہے، اپنے اس محبوب پر اے اللہ تو خوب اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لکھنے میں درود کا معاملہ آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت توجہ چاہوں گا، لکھنے میں درود کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان لکھتے ہوئے بڑی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ درود لکھنے کی بجائے صاد صرف بنا دیتا ہے، وہ درود لکھنے کی بجائے سلام لکھ کر آگے چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ عمل اس کا درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے کہ درود پاک کی ایسی تخفیف کر کے ان کلمات کو لکھا جائے، بلکہ آپ پورا درود لکھا کریں صلی اللہ علی محمد، انشاءاللہ اس کی آپ کو فضیلتیں ملیں گی۔ اور کیوں نہ ملیں جب اللہ کے پیارے محبوب پر درود بھیجا جا رہا ہو اور درود لکھا جا رہا ہے، جب تک لکھا رہے گا آپ پر بھی رحمتیں ہوتی رہیں گی، اللہ کے پیارے محبوب پر بھی رحمتیں چھما چھم برستی رہیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ ہیں، آپ سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا وصال کے بعد کہ آپ کا معاملہ کیسے ہوا، کیا معاملات آپ کو درپیش ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اور مجھے ایسا جیسے جنتیوں کو تیار کیا جاتا ہے مجھے بھی تیار کیا گیا، اور جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے مجھے اسی طریقے سے تیار کیا گیا، جیسے دلہن پر پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں میرے اوپر جنت کی پتیوں کو نچھاور کیا گیا، اور اتنے خوبصورت انداز میں مجھے جنت کا داخلہ ملا ہے۔ پوچھا گیا عالیجہ یہ کیا وجہ تھی، کیوں ایسا آپ کے ساتھ ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور کتاب میں لکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے صبح میں اٹھا، لائبریری جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے جو کتاب مجھے بتائی وہ کتاب مجھے وہاں مل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا اس کے اندر نکال کر تو واقعی اس میں وہ درود لکھا ہوا تھا جو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यारब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यारब। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दुरूद पाक के कलिमात भी कितने खूबसूरत और अजीम कलिमात थे। फरमाया गया वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद अदद मा ज़कर ज़ाकिरून व अदद मा गफलहुल गाफिलून। जितने लोग गाफिल हैं उनकी तादाद और जितने जिक्र कर रहे हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अल्लाह तो अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ये इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुरूद पाक लिखा। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि क़यामत के दिन दरबारे इलाही में मुहद्दिसीन हाजिर होंगे। मुहद्दिसीन हाजिर होंगे यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें लिखते थे, और उनके हाथों में दवातें होंगी जिनसे वो अहादीसे रसूल को लिखा करते थे। अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील से फरमाएगा कि पूछो ये लोग कौन हैं, तो वो कहेंगे, अर्ज़ करेंगे हम हदीस लिखने वाले और हदीस पढ़ने वाले हैं। इरशाद फरमाया जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम अहादीस लिखते थे,
احادیث پڑھتے تھے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے تھے، بکثرت درود بھیجتے تھے، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ناظرین یہ ضرور عمل کرنا چاہیے کہ جب درود لکھیں تو پورا کمپلیٹ درود لکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک بڑی خوبصورت حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا گیا صلو علیہ وسلمو، میری ذات پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ کہتے ہیں فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ، بے شک تمہارا درود اور تمہارا سلام فرمایا یبلغنی، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ تمہارا درود اور تمہارا سلام وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہے، جب کوئی حضور کا امتی درود بھیجتا ہے وہ سب کے نام بھی حضور کو پیش کرتا ہے، ان کے والد کے بھی نام پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پر فلاں بن فلاں درود بھیج رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات سے بیماروں کو صحت ملتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر نور داخل ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی خوشنودی ملتی ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی سعادتیں ملتی ہیں۔ یہ وہی درود تو ہے، ہم نماز میں ہوں تو درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم یہ سلام نماز کی حالت میں بھیجتے ہیں۔ ہم درود نماز کی حالت میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیم ہم نماز کے اندر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، یعنی ہماری نماز ہو یا ہم بیرون نماز ہو اس وظیفے کو ضرور اپنانا چاہیے اور پھر اس کی برکات کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بہت قرضدار شخص تھا، مقروض آدمی تھا، اور وہ مقروض آدمی اپنے قرض کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قرضہ اتنا ہے، ادائیگی کے لیے اسباب نہیں ہے۔ فرمایا فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ اتنا پیسہ قرضے کی مد میں چاہیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے دلیل طلب کرے تو میں انہیں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا ان سے کہنا کہ تم اتنا درود روزانہ بھیجتے ہو لیکن کل تم نے وہ درود نہیں بھیجا۔ یہ شخص جب وہاں پہنچے ان کو جا کر پوری بات بیان کی، کہا اتنا دلیل پوچھی تو کہا اتنا درود تم بھیجتے ہو، کل تم نے درود نہیں بھیجا، تم سے ناگا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے اور اس آدمی کے ساتھ اتنا محبت بھرا انداز اپناتا ہے، حتیٰ کہ اس آدمی کو قرضہ نہ صرف دیتا ہے بلکہ اور بھی مال اس کو دیتا ہے کہ تم وہ ہو جو رسول اللہ کا پیغام میری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر میرے پاس آئے ہو۔ وہ مال ہی مال اسے نچھاور کر دیتا ہے، مال ہی مال اسے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین یہاں یہ بھی پتہ چلا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کون کون درود بھیج رہا ہے، کب کب درود بھیج رہا ہے۔ جب ان کی مزار پر انوار پر موجود فرشتہ وہ سب کے نام جانتا ہے، وہ درود جانتا ہے، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدرجہ اولا ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کون کون درود بھیجتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حدیث کون سی؟ فرماتے صحابہ موجود تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے کلمات کہنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ دعائیہ کلمات وہ کہتا ہے۔ جب اس شخص نے دعائیہ کلمات کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا، فرمایا تم نے بڑی جلدی کی ہے، عجلتا ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے بڑی اجرت سے کام لیا ہے۔ وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جب تم نماز پڑھو تو پہلے اطمینان سے بیٹھ جاؤ،
اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر میری ذات پر درود پڑھو، اس کے بعد تم دعا کے اندر مشغول ہونا۔ وہ صحابی پھر چلے گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز کو پڑھا اور اسی طریقے سے حمد بجا لائی، پھر درود بھیجا اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو گویا کہ بلند کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے اب دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ بھیجا جائے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے، یہ دعائیں اس سے ہماری قبول ہوتی ہیں، ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور یا ایھا الذین آمنو کہ اس حکم پر ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو، This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.